اطمینان سے، بڑے ایمان سے کہتے ہیں کہ ہم سننے والے دل اور سننے والے کان اپنی زندگیوں میں رسیو کرتے ہیں، اور خداوند جو کچھ بھی تیرا بندہ سکھانے جا رہا ہے خدا ہم اس کو رسیو کرے، وہ ہماری زندگیوں میں کام کرے گا، کیونکہ خدا تیرا کلام کبھی بے تاثیر واپس نہیں لوٹتا۔ خداوند تیرا کلام پورا کام کرتا ہے۔ آج جب تیرا بندہ ہم سب کو سکھانے والا ہے، ٹیچ کرنے والا ہے، تو خدا ٹیچنگ انائٹنگ اس کی زندگی سے کہے یسوع کی قادر و جلالی نام سے آمین۔ آمین۔ پاک صاحب بہت شکریہ، خداوند آپ کو آپ کے گھرانے کو بہت برکت دے نیکسٹ پرے کے لیے۔ اور میں دعوت دوں گی خداوند کے منصب کو، خداوند کے خاتم کو، ڈاکٹر جان جوزف صاحب کو بڑی عزت اور احترام سے کہ پلیز سب سب اپنا مائک انمیوٹ کیجیے، اور آج جو بھی خداوند کی طرف سے آپ کو تیاری میں خداوند نے آپ کی مدد کی ہے وہ بائبل اسٹڈی کے ہم سب کو دیں، تاکہ ہم سب اسٹڈی سے مستفید ہو کر اس کا شکر ادا کر سکیں اور دوسروں تک بھی اس کو پہنچا سکیں۔ آمین آمین۔ میں آپ سب کا شکر ادا کرتا ہوں کہ آپ میرے لیے دعا کرتے ہیں اور ہمیشہ اپنی خاص دعاؤں میں مجھے یاد رکھتے ہیں، میرے گھرانے کو یاد رکھتے ہیں۔ میں آپ تمام بہن بھائیوں کا شکر ادا کرتا ہوں اور اپنے خداوند یسوع کا شکر ادا کرتا ہوں کہ خداوند چاہتا یہی ہے کہ وہ انسان میں سے ہو کر بولے، اور آج ہم اسی کے بارے میں سیکھتے ہیں۔ تو پیدائش کی کتاب اس کا 25واں باب نکال لیجئے۔ جیسا کہ بہن نے کہا کہ ہم سرمن کے طور پر کتاب مقدس کو خاص کر ہفتے کو 1 بجے نہیں دیکھتے، بلکہ اس کے مطالعے کے لیے، اس کی اسٹڈی کے لیے ہم اپنے آپ کو تیار کرتے ہیں۔ تو کیا آپ اس بات سے اتفاق کرتے ہیں یا نہیں؟ جی ہاں کرتے ہیں۔ آمین آمین جی جی آمین۔ تو یوں ہی ہے کہ میں اسٹڈی کے لحاظ سے جو شخص اس میں شرمانے کی بات نہیں، گھبرانے کی بات نہیں، چاہے میں کیوں نہ ہوں، کیونکہ وہ وقت تھا کہ میں بھی شرماتا تھا، میں بھی گھبراتا تھا، لیکن چھوٹی چھوٹی میٹنگوں میں نماز پڑھنے سے اور دعا کرنے سے آہستہ آہستہ خداوند نے مجھے یہ مقام دیا ہے، اور ہر ایک کو ایسے ہی دیتا ہے۔ میں چاہوں گا کہ جو سمجھتا ہے کہ مجھے ڈر لگتا ہے، میں اچھا نہیں پڑھ سکتا، مجھ میں کمزوری ہے، خدا مجھے اس کمزوری کو دور کر، تو پلیز مہربانی سے جب پڑھنے کے لیے کہا جائے تو سب سے پہل وہی کرے، اور اس میں یہ نہیں ہوگا کہ ہم یہ سمجھیں گے کہ اس کو پڑھنا نہیں آتا تو اسی لیے یہ پڑھ رہا ہے، کیونکہ کہا اس لیے گیا ہے۔ تو اگر ہم ایسا سوچیں گے تو خدا ہمیں جو ایک کلام دیتا ہے، دعاؤں کے لیے ہمیں برکت دیتا ہے، پڑھنے کے لیے برکت دیتا ہے، تو وہ چھین بھی سکتا ہے، کیونکہ خاص یہ میسج آج اسی فخر کے لیے ہے اور اسی گھمنڈ کے لیے ہے اور اسی کے لیے ہے، اور خاص یہ پیغام ان کمزوروں کے لیے، ان نوکروں کے لیے ہے جو خداوند کے ہیں اور خداوند میں کمزور ہیں۔ تو اسی لیے ہم اس محفل میں کرائسٹ ویژن کے پلیٹ فارم پر کوشش کیا کریں کہ جب بھی پادری صاحبان آپ کو کہا کریں پڑھنے کے لیے، تو آپ میں سے جو بھی یہ جانتا ہو کہ میں پڑھنا میرے لیے مناسب نہیں، میں پڑھ نہیں سکتا، تو وہ ضرور اپنی زبان کو خداوند کے لیے کھولے، کیونکہ ہم سب یکساں ہیں۔ آمین۔ تو یہ نصیحت کے چند الفاظ میرے سامنے آپ کے لیے تھے جو میں نے آپ کو بیان کر دیے۔ اب ہم خداوند کے کلام کے پاس آتے ہیں۔ اس سے پہلے کہ ہم خداوند کے کلام کو دیکھیں، میں چند اور نصیحت کی باتیں کرنا چاہتا ہوں جو لاجک اور درست بھی ہیں، اور کچھ سوال بھی کروں گا آپ سے۔ Satan came to God's kingdom۔ ابلیس جو ہے
باغ عدن میں آ گیا خداوند کی اجازت سے ہی. خداوند نے سب کو اجازت دی ہے. اور کس لیے آیا؟ to build his kingdom. Isn't that right? سیٹن جو ہے وہ باغ عدن میں آیا اور ان لوگوں کو ورگلائے، ان لوگوں کو گمراہ کرے اور اپنی ایک بادشاہت بنائے. Is that right? اب آمین آمین. تھینک یو پاسٹر. اور یہ حقیقت ہے، اور یہ حقیقت ہے. اور آگے ہم دیکھیں گے. اب میں سیکنڈ ورڈ کہنے لگا ہوں. گاڈ کیم ٹو سیٹنز گارڈن. کائے کے لیے؟ خدا جو ہے وہ شیطان کی بادشاہت میں آتا ہے. کائے کے لیے؟ انسان کو بچانے کے لیے. آمین آمین. بہت اچھا لگتا ہے بھائی، سچی بات. اسی لیے اچھا لگتا ہے کہ جو ہم پیدائش کی کتاب شروع سے پڑھتے آ رہے ہیں اسی نے ہمیں حکمت دی ہے کہ ہم یہ بولیں اور آہستہ آہستہ ہم سمجھتے. کیونکہ انڈرسٹینڈنگ کہ آپ اچھی طرح جانتے ہیں کہ جب شاگردوں سے کہا کہ آپ نے ان لوگوں کے ساتھ کیوں تمثیلوں میں باتیں کی ہیں، تو خداوند نے کہا کہ ان سے میں اس لیے تمثیلوں میں بات کرتا ہوں کیونکہ یہ سمجھتے نہیں خدا کی باتیں. تمہارے پاس تو انڈرسٹینڈنگ کی روح ہے، تمہارے پاس جو ہے وہ سمجھنے کی روح ہے. یعنی کون؟ مسیح. دا سمپل ورڈ. اور خداوند جو ہے وہ سیٹن کے گارڈن میں آتا ہے. اب سیٹن کا گارڈن کیسے یہ بن گیا؟ جبکہ گاڈ کے گارڈن میں وہ گیا تو وہ ساتھ ہی ان کو جہاں جہاں یہ آتے تھے ان کے ساتھ ہی آیا. کہاں آیا؟ زمین پر. جب آپ جانتے ہیں خداوند نے نافرمانی کی وجہ سے انہیں باغ عدن سے نکال دیا تو ان کے ساتھ ساتھ ہی آتا ہے. مکاشفہ کی کتاب اس کا 12واں باب 7 سے 11 تک پڑھیں. ضرور لکھا ہوا پڑھا بھی ہوگا. آپ کے جنہوں نے پڑھا ہے وہ جانتے ہیں کہ اے آسمان والوں خوشی مناؤ کیونکہ ابلیس جو ہے بڑے زور سے زمین پر گرا دیا گیا ہے. اور اب اے زمین والوں افسوس مناؤ کیونکہ ابلیس جو ہے وہ اپنی بادشاہت قائم کرنا چاہتا ہے. خیر، جو الفاظ میں آسانگی کے لیے ادا کر رہا ہوں وہ ڈیفرنٹ ہے. جو کلام مقدس میں لکھا ہے اس کا موضوع ہی جو میں نے کہا ہے وہ ہے. آپ ضرور پڑھیے گا. تو اب بات پہنچتی ہے یہ ملی جلی باتیں جو ہمارے درمیان میں موجود ہوتی ہیں. وہ اس پہلے یہ بتاتا چلوں کہ گاڈ اس لیے سیٹن کے گارڈن میں آیا تاکہ وہ آسمان کی بادشاہت انہیں بتائے اور انہیں آسمان میں واپس اس بادشاہت میں لے جائے جہاں پہ آدم تھا. ٹھیک ہے. اس نے بلڈ کرنا چاہا شیطان نے، اس نے زمین پر آ کے بلڈ کیا. خدا کی بادشاہت میں بلڈ نہیں کر سکتا تھا. امپاسبل. تو اسی لیے وہ ساتھ ساتھ آئے نیچے. اب خدا نیچے آئے تاکہ واپس وہ انسان کو خدا کی بادشاہت میں لے جائیں. اور یہی سارا کلام ہمیں بتاتا ہے پیدائش سے لے کر مکاشفہ تک. اور اسی کی ہم جو ہے وہ اسٹڈی کر رہے ہیں. تو یہ ملی جلی باتیں جو ہیں بھائی اور بہنوں ہمارے درمیان میں موجود ہیں. اب ان ملی جلی باتوں میں جو قاعدے کی باتیں ہیں، جو تمیز کی باتیں ہیں، جو ادب کی باتیں ہیں، جو ایک دوسرے سے ملاپ کی باتیں ہیں، ایک دوسرے سے محبت کی باتیں ہیں، چاہے وہ غیر قوموں میں ہوں، تو خدا کہتا ہے کہ وہ آپ اپنائیں. اور اگر ہم میں ہیں اور زیادہ ہوتی جائیں تو I mean to say God is always willingly to accept us. ہمیں خدا اسے قبول کرتا ہے. اگر زیادہ ہو جائے تو اس میں برائی نہیں ہے. ٹھیک ہے. اب
एग्जैक्टली ऐसे ही हमारे साथ जो कौमें वाबस्ता हैं उनके लिए भी यही मैसेज है। लेकिन प्रॉब्लम सिर्फ प्रॉब्लम ये है जो आज हम 25वें बाब में देखेंगे कि वो जो दुनियावी बातें हैं उनको ज्यादा पसंद करते हैं, हालांकि इन दुनियावी बातों से अलहदा होने के लिए ही खुदा ने इब्राहिम को अलहदा किया था। ठीक है, इब्राहिम को अलहदा किया था। अब हम देखेंगे कि इब्राहिम में से भी लोग उन लोगों के पास जाके मिल जाते हैं जो खुदा को नहीं जानते। तो हमारे लिए बहुत जरूरी है कि हम जो इब्राहिम की नस्ल में से हैं, हम में से ऐसा ना हो कि ईसू की तरह, इस्माइल की तरह और कतूरा के बच्चों की तरह खुदा हमें भी उन इस्राएल कौम से या उस जीसस की कौम से हमें निकाल दे। क्यों? इसलिए हमें वो कायदे की चीजें, वो तरबियत की चीजें, वो एक दूसरे के फायदे की चीजें जो अपनाना जरूरी हैं ताकि हम उसमें खुदावंद में शामिल हो सकें। तो पैदाइश की किताब उसका पहले से 6 बाब तक बहुत अच्छा दिया हुआ है। अगर कोई पढ़ना चाहे तो पढ़ दीजिए, वरना हम 6ठी आयत देखेंगे जो बड़ी जरूरी है। चले मैं पढ़े देता हूं। 25वां बाब उसकी 1 से 6 आयत तक यूं कहती है, लेकिन 6ठी आयत जो है वो बड़ी जरूरी है। अगर आप मेरे साथ साथ रहें तो ठीक है, वरना 6ठी आयत पर गौर करें और अभी पढ़ लें तो ज्यादा बेहतर है। और इब्राहिम ने फिर एक और बीवी जिसका नाम कतूरा था और उससे जमरान, मैं अपनी आंखें निकाल लूं, और लुक्तान और हदयान और हदयान और असबाक और सूख पैदा हुए, और लुक्सान से सबा और दोदान हुए, और दोदान की औलाद से असूरी और लतूसी और लूती थे, और हदयान के बेटे इफा और अफर और हनूक और अबिदाह और अल्दाह थे। ये सब बनी कतूरा थे। और इब्राहिम ने अपना सब कुछ इसहाक को दे दिया और अपनी हरीमों के बेटे को इब्राहिम ने बहुत कुछ इनाम देकर अपने जीते जी उनको अपने बेटे इसहाक के पास से मशरिक की तरफ यानी मशरिक के मुल्क में भेज दिया। अब कलाम मुकद्दस जो है एग्जैक्टली आज की पेशन गोई तक हमें बताता है कि क्या है। इसलिए यह सच्चा कलाम है, इसलिए हम पढ़ते हैं और इसको सच्चा कलाम कहते हैं और दूसरों को जोर देते हैं कि प्लीज पढ़े, क्योंकि ये कलाम जो है आज तक मौजूद है, हमारे दरमियान में मौजूद है। सिर्फ कलाम ही नहीं बल्कि जगह भी मौजूद हैं, वो लोग भी मौजूद हैं। कैसे लोग मौजूद हैं? अब इसमें सबसे जरूरी जो मैं जानता भी हूं और मैंने वो जगह भी देखी है वो है सबा। सबा कौन थी? आप जानते हैं, सबा वो औरत थी जो सुलेमान बादशाह की तारीफ सुनकर उससे सवाल करने गई थी, और जब उसे देखा तो उससे ये कहा कि मैंने तेरी शोहरत सिर्फ सुनी ही है, लेकिन जब मैंने तुझे देख लिया है तो सुनी हुई शोहरत से कहीं ज्यादा है तेरी शोहरत। तो खैर उसने उन्हें शादी की और वो यरूशलेम से यहूदिया के इलाके से सबा के इलाके में आया, और आज भी सबा का इलाका जो है वो यमन में मौजूद है, साउथ यमन में है, और सबा का महल है और वहीं महल उसके खंडरात मौजूद हैं, और उन खंडरातों के साथ एक और खंडरात जिसमें 2 पिलर हैं वो सुलेमान बादशाह ने वहां पे अपना घर बनाया था, अभी तक मौजूद है।
اب آگے آتے ہیں تو دیکھتے ہیں یہ ساری باتیں کہ ہوا کیا. اور اپنی حرموں کے بیٹے کو ابراہیم نے بہت کچھ انعام دے کر اپنے جیتے جی ان کو اپنے بیٹے اسحاق کے پاس سے مشرق کی طرف یعنی مشرق کے ملک کی طرف بھیج دیا. اب مشرق کا ملک کون سا ہے؟ آپ اگر اسرائیل کا ملک آج بھی دیکھیں تو مشرق کے اس طرف جو ہے وہ سارا بغداد کا علاقہ ہے، اور بغداد کے مشرق میں کون سا علاقہ ہے؟ ایران کا، عراق، اور عراق کے بعد ایران کا ابھی تک موجود ہے. اور اس طرح ایک اور سوال آپ سے کروں گا کہ خدا نے بچپن میں اسحاق کو کس سے جدا کیا تھا؟ تھینک یو ویری گڈ. بالکل بالکل ٹھیک کہا آپ نے. اور کوئی کہنا چاہتا ہے؟ ہم سیکھنے کے لیے آئے ہیں، ضرور کہیے گا، زبان کھولیے گا. یہ میرے لیے جو ہے نا وہ ایک خوشی کی بات ہے میرے لیے. کیوں؟ اس لیے کہ مجھے پتا چلے گا کہ ہاں جو پڑھا ہوا ہے وہ سنا بھی گیا ہے اور میں نے صحیح بتایا، آپ کو غلط نہیں بتایا. ٹھیک ہے نا؟ اس طرح آپ میری جو ہے وہ عزت کر سکتے ہیں. کہتا ہے اگر میں بزرگ ہوں تو میری بزرگی کہاں ہے؟ اگر میں خدا ہوں تو میری خدائی کہاں ہے؟ میری قدرت کہاں ہے؟ تو مجھے صرف بزرگ کہنے سے کہ میرے بزرگ ہیں ہمارے یہ بہت اچھے، اس سے بات نہیں چلے گی. بات اس سے چلے گی کہ جو سکھایا جائے گا وہ صحیح طریقے سے بیان بھی کیا جائے. بھائی جان نے بڑے اچھے طریقے سے کہا ایگزیکٹلی ایسا ہی ہوا. اور ہم نے پڑھا ہے، ابھی پڑھا ہے 23ویں باب میں 24ویں باب میں کہ انہوں نے خدا نے اسے کہا کہ ہاں تو اس کو علیحدہ کر دے. ٹھیک ہے؟ اور وہ علیحدہ ہو گیا، جو کہ 21ویں باب اس کی 14ویں آیت میں موجود ہے. اگر پڑھنا چاہیں تو ضرور پڑھیے گا. تو اس طرح اب اس زمانے میں اس وقت جب کہ وہ بڑا ہو گیا ہے، ٹھیک ہے، اور اس کے میچور ہے، تو کس سے علیحدہ کرتا ہے؟ اب کس سے علیحدہ کرتا ہے؟ ابھی ہم نے 6 آیت پڑھی. آمین آمین. تو یہ خداوند کے کام ہے، یہ سب خداوند کے کام ہے کہ خداوند نے ایک دفعہ کلام مقدس ہمارے لیے تحریر کروا کے ہمیں دے دیا ہے. اب اگر ہمیں سمجھ نہیں آتی تو ہمیں سمجھنا ضروری ہے، اور یہ میں مسلمانوں کو بھی کہتا ہوں اور کہنا ضروری ہے کہ اب جو ہے اس نے پہلے بیٹے کو جو لونڈی سے تھی، وہ بھی حریمی تھی، وہ بھی نوکری تھی، لونڈی تھی، اس لونڈی سے علیحدہ کیا کیونکہ یہ گھر کا مالک ہے. لونڈی کا مالک جو ہے وہ گھر کا مالک نہیں بن سکتا، یہ خداوند نے کہا کتاب مقدس میں. اور اب یہاں پہ کتورا جو لونڈی ہے، اس کی لونڈیاں تھیں، تیسری بیوی کتورا جو تھی وہ لونڈیوں میں سے کی تھی اس نے، اور ان کو وہ علیحدہ کرتا ہے. کس سے؟ اپنے بیٹے سے. جیتے جی. اور اب کیا ہوا؟ اب دیکھتے ہیں اسی کتاب مقدس کو کہ جو آج بھی موجود ہے، جو کہ 8 سے 10 تک ہے. اگر پڑھنا چاہے تو پڑھ دیجئے. تب ابراہیم نے دم توڑ دیا اور خوب بڑھاپے میں نہایت ضعیف اور پوری عمر کا ہو کر وفات پائی، اور اپنے لوگوں میں جا ملا. اور اس کے بیٹے اسحاق اور اسماعیل میں مکفلا کی غار میں جو مبرے کے سامنے حتی صحرا کے بیٹے افرون کی کھیت میں ہے اسے دفن کیا. یہ وہی کھیت ہے جسے ابراہیم نے بنی ہت سے خریدا تھا.
وہیں ابراہیم اور اس کی بیوی سارا دفن ہوئے، اور ابراہیم کی وفات کے بعد خدا نے اس کے بیٹے اسحاق کو برکت بخشی، اور اسحاق برلہی روئی کے نزدیک رہتا تھا۔ یہ تین باتیں یہاں موجود ہیں جو آج بھی موجود ہیں کتاب مقدس میں۔ یہ آلموسٹ 4,500 سال پہلے کی بات ہے۔ یہ کلام مقدس جو لکھا گیا 1450 ایئرز BC، یہ پرانا عہد نامہ لکھا گیا موسیٰ کے ذریعے۔ تو آلموسٹ 2,500 یا 3,000 کہہ لیجئے مسیح کو، تو آج ہم کہیں گے 4.5 سے 5,000 سال پہلے یہ لکھا گیا۔ تو خیر اینی ہاؤ، جب دم توڑ دیا تو کہاں پہ اسے دفنایا؟ اور یہ دفنانے کا جو علاقہ ہے یہ کس سے خریدا تھا؟ ہم نے پڑھا ہوا ہے، کس سے خریدا تھا؟ آمین آمین، تھینک یو بھائی، سو کائنڈ۔ اب یہ نہیں کہ ہم اگر نہیں کہتے تو ہم نہیں جانتے، ایسا بھی نہیں ہے، اور اگر جو نہیں جانتے ان کو ہم شرمندہ کریں، ایسا بھی نہیں ہے۔ میں صرف اس لیے ہم یہاں پہ آلموسٹ 20 آئی ڈیز ہیں بیٹھی ہوئی، ان میں سے آلموسٹ کم از کم نہیں تو 12 یا 15 آئی ڈیز ضرور جانتی ہوں گی اس بات کو، لیکن نہیں بولتی، کوئی بات نہیں۔ لیکن یہ ہے کہ جب آپ کہیں گے تو مجھے خوشی ہوگی۔ ہتھ سے خریدا تھا، ٹھیک ہے، ہتھیوں سے خریدا تھا، اور اپنی بیوی کو دفنایا تھا، اور جب اپنی بیوی کو دفنایا تھا تو اس نے تاکید کی تھی کہ مجھے وہیں دفنانا جب میری بیوی دفنایا۔ تو خیر اینی ہاؤ، اسحاق نے اور اسماعیل نے دونوں نے مل کر اسے وہیں دفنایا، اور وہ آج جو دفن کہنے کے مطابق ہے، مجھے نہیں پتا کہ ابراہیم کی جو ہڈیاں ہیں وہ مکہ مدینہ میں ہیں یا نہیں، آئی ڈونٹ نو دیٹ، لیکن کہا جاتا یہ ہے کہ وہاں پہ ابراہیم کی ہڈیاں ہیں، ٹھیک ہے۔ اگر وہاں پہ ابراہیم کی ہڈیاں ہیں، سعودی عرب جو ملک ہے، تو وہاں پہ ہڈیاں کس کی ہیں؟ کس کی ہیں؟ اسماعیل کی۔ دوبارہ بولیے، کوئی اور بتائے گا؟ ابراہیم کی جہاں ہڈیاں اسحاق نے اور اسماعیل نے دونوں نے دفنائی، اس کے ساتھ کس کی ہڈیاں ہیں؟ یہ بھی لکھا ہوا یہاں پہ، ابھی ہم نے پڑھا۔ آمین، سارا کی جی، تھینک یو بیٹے۔ سارا کی ہڈیاں وہاں موجود تھی کیونکہ ابراہیم نے وہ خرید کے وہ علاقہ جو ہے اپنی بیوی کو دفنایا تھا، اور اب اسماعیل اور اسحاق نے وہی جگہ پہ جو ان کی اپنی ملکیت ہے، وہ جو کچھ مرضی کر سکے، ان کو وہیں، وہ سعودی عرب میں آج بھی موجود ہے، آپ کے سامنے موجود ہے۔ اب وہ جگہ بتائی جاتی ہے جہاں اسحاق نے رہنا شروع کیا۔ اسحاق نے کہاں رہنا شروع کیا؟ بیر لہی۔ بیر کسے کہتے ہیں؟ اگر عربی میں آپ دیکھیں تو بیر کنویں کو کہتے ہیں۔ لئی میرے لیے، لائی میرے لیے، لاقم تیرے لیے، لاقم جو عربی کا لفظ ہے وہ تیرے لیے، لائی میرے لیے، اور روئی روح کو کہتے ہیں، پاک روح کو کہتے ہیں۔ یہ علاقہ جو ہے، یہ علاقے کا نام کس نے رکھا تھا اور کس وقت رکھا تھا؟ ہم سٹڈی کر رہے ہیں، کوئی بات نہیں۔ یہ علاقے کا نام 21ویں باب پیدائش کی اس کی 21ویں باب میں موجود ہے، 15 آیت سے آگے تک ہے۔ جب انہوں نے، ابراہیم نے کس کو نکال دیا؟ کس کو نکال دیا؟ اسماعیل کو۔ نہیں بیٹے، ابراہیم نے جب علیحدہ کیا اسحاق سے، اور اسے جب وہ بچے تھے تو کس کو علیحدہ کیا تھا؟ یہ باتیں جاننے والی ہیں۔ ہاجرہ کو،
ٹھیک ہے؟ ٹھیک کہہ رہا ہوں یا غلط کہہ رہا ہوں؟ آپ بھی کہہ سکتے ہیں کہ آپ غلط کہہ رہے ہیں، آپ کہہ سکتے ہیں مجھے. جی جی ٹھیک ہے. ٹھیک ہے، ہاجرہ کو علیحدہ کیا تھا. اور ہاجرہ، ٹھیک ہے جی، کوئی اور کہنا چاہتا ہے کچھ؟ ہاں جی، ہاجرہ. جی ڈاکٹر صاحب ہاجرہ کو ہی نکال. ہاں جی ٹھیک ہے نا، ہم سیکھ رہے ہیں، میں بھی سیکھ رہا ہوں آپ سے، آپ سیکھ رہے ہیں، میری ریویژن ہو رہی ہے تو مجھے اچھا لگ رہا ہے. ہاجرہ کو علیحدہ کیا تھا، اور ہاجرہ جب علیحدہ ہوئی تھی تو وہ صحرا میں گئی تھی، اور صحرا میں اس کے بیٹے اسماعیل کو جب پیاس سے وہ مرنے لگا، مشق اس کی ختم ہوگی، ایک ہی مشق اس کو دی گئی تھی، ختم ہو گئی، تو وہاں پہ اس نے ایڑیاں رگڑی. تو اس نے کیا کہا؟ ہاجرہ نے کہا کہ اس بڑے صحرا میں مجھے کوئی دیکھنے والا ہے؟ حیرانگی کی یہ بات ہے. کیا ہوا تھا؟ وہاں پہ اس نے ایڑیاں رگڑی، وہاں سے چشمہ پھوٹ پڑا. وہ چشمہ آج کل کہاں؟ آب زمزم جو سعودی عرب میں ابھی کہلاتا ہے، یہ وہ جگہ ہے، ابھی تک موجود ہے. وہاں سے پھوٹ نکلا اور خدا نے اس سے باتیں کی کہ کوئی بات نہیں، میں تجھے برکت دوں گا، میں تجھے صرف اس وجہ سے کہ تو اس سے منسلک تھی، ابراہیم سے، میں تجھے بھی برکت دوں گا، تیرے بھی 12 قبیلے ہوں گے. اور آج ہم دیکھیں گے اس میں 12 قبیلے 25ویں باب میں. خیر، اس وقت اس نے کہا کہ میں شکر ادا کرتی ہوں کہ اس صحرا میں کوئی بھی مجھے ایسا حاکم نہیں ہے دیکھنے والا، لیکن ایک حاکم ضرور ہے مجھے دیکھنے والا. اور وہاں سے وہ پانی نکلا، کنواں کہہ لیں یا جو کچھ مرضی کہہ لیں، وہاں سے پانی نکلا. اور اس علاقے کو کیا کہا گیا؟ بیر لائی، روئی، کہ خدا نے مجھے ایسا کنواں دیا ہے اور میری روح کو سرفراز کیا ہے، اس روح نے جو سب کچھ کر سکتا ہے. یہ ہے اس کے مطلب. اب یہاں پہ ہے کہ جو اس کے نزدیک ہے، یعنی اس کے قریب، اس سے پہلے اسرائیل کے ہی علاقے میں، یہ یہودیہ کے، سوری اس وقت یہودیہ کا علاقہ تھا، یہودیہ کے علاقے میں ہی یہ سارا کچھ ہوا جو کہ اس کے قریب ہے. آگے سے ہم دیکھتے ہیں جو میں نے آپ سے بھی بیان کیا تھا. اگر کوئی پڑھ دے، نسب نامہ 12 سے 18 تک موجود ہے. خیر میں پڑھ دیتا ہوں. یہ نسب نامہ ابراہیم کے بیٹے اسماعیل کا ہے، جو ابراہیم سے سارا کی لونڈی ہاجرہ مصری کے بطن سے پیدا ہوا. تصدیق برابر ہو گئی کہ یہ اب کون ہے اور ان کی نیچے اولادیں کون ہیں. یہ وہ ہے جو ہاجرہ سے پیدا ہوا تھا. اور اسماعیل کے بیٹوں کے نام یہ ہے. یہ بڑے غور سے سنتے رہنا، کیونکہ انہی ناموں کو ہم آگے دیکھیں گے. جیسے میں نے آپ سے سیم، ہام، یافت کے بارے میں کہا تھا، جو کہ پیدائش کی کتاب اس کے 10ویں باب میں موجود ہے. یہ ہمارے ساتھ چلتے آئیں گے. یہ نام پیدائش کی کتاب اس کے 10ویں باب میں ہام کا نسب نامہ موجود ہے، جو ہتھیوں میں موجود ہے، مصریوں میں موجود ہے، اور کینانیوں میں موجود ہے. سر یہ چلتے آئیں گے ہمارے ساتھ. اور آگے سیم کا خاندان موجود ہے. 10واں باب اس کی 15ویں آیت سے شروع ہوتا ہے. اس میں دیکھیے گا، اس میں سیم کا علاقہ ابر وغیرہ، الیام وغیرہ، یہ سارے کے سارے جو ہیں یہ موجود ہیں. اور ابراہیم جو ہے اسی نسل میں سے آیا ہے یہ علاقے. اور آج میں آپ سے یہ بتا رہا ہوں کہ یہ جو نام ہے یہ ہمارے ساتھ چلتے آئیں گے موسٹلی. تو اس پہ غور کرنے کی بڑی ضرورت ہے. اسماعیل کا بیٹا پہلوٹا بیٹا ہے نبایوت، اور پھر کدار، اور پھر اوبیل، اور پھر مسبام، اور مشاہ، اور دوما، اور مساح، حدو، اور تیما، اور یتور، اور نفس، اور کدما. یہ ان اسماعیل کے بیٹے ہیں، اور انہی کے ناموں سے ان کی بستیاں اور چھوڑیاں نامزد ہوئیں. اور یہی 12 اپنے اپنے قبیلوں کے سردار ہوئے. اور اسماعیل کی کل عمر 135 برس کی ہوئی تب اس نے دم توڑ دیا اور وفات پائی اور اپنے لوگوں میں جا ملا. اور اس کی اولاد حویلہ سے شعور تک جو مصر کے اس راستے پر ہے جس سے اسور کو جاتی ہے، یہ لوگ اپنے اپنے بھائیوں کے سامنے بسے ہوئے تھے. یہ 12 قبیلے ان کے بھی ہیں، 12 قبیلے ان کے بھی ہیں. اور ایک اور بات بتاؤں
کہ کلام مقدس میں پرانے عہد نامے میں جو لوگ خدا کو پسند تھے اور جو لوگ خدا کو پسند کرتے تھے، خدا جنہیں پسند کرتا تھا، یہ دونوں ایک بات ہے. ان لوگوں کو کلام مقدس میں لکھا ہے کہ وہ اپنے بزرگوں میں جا ملا. انہوں نے وفات پائی اور اپنے بزرگوں میں جا ملا، اور کسی کے لیے نہیں کہا گیا ہوا. جو خدا کو پسند ہے، جو خدا نے موسیٰ کو ہدایات کی تھی اس کے مطابق انہوں نے ہمارے ساتھ قلم بند کیا ہے. اور آگے پھر دیکھتے ہیں کہ ابراہیم کا نسب نامہ، اور جس سے ہم کوئی پڑھنا چاہے تو ضرور پڑھ دیجیے گا. 22 آیت تک ہے. اس میں ضروری بات یہ ہے، دعا ہے جو وہ اسحاق کی ہے اپنی بیوی کے لیے. مجھے بڑا اچھا لگا جب جی پڑھیے. سوری. اور ابراہیم کے بیٹے اسحاق کا نسب نامہ یہ ہے، ابراہیم سے اسحاق پیدا ہوا، اور اسحاق 40 برس کا تھا جب اس نے ربکا سے بیاہ کیا، جو کدان ارام کے باشندہ بیوبیل ارامی کی بیٹی اور لابن ارامی کی بہن تھی. اور اسحاق نے اپنی بیوی کے لیے خداوند سے دعا کی کیونکہ وہ بھانج تھی، اور خداوند نے اس کی دعا قبول کی، اور اس کی بیوی ربکا حاملہ ہوئی، اور اس کے پیٹ میں 2 لڑکے آپس میں مزاحمت کرنے لگے. تب اس نے کہا اگر ایسا ہی ہے تو میں جیتی کیوں ہوں، اور وہ خداوند سے پوچھنے لگی. خداوند کی زندہ کلام کے پڑھے اور سنے جاتے برکت ہو. آمین. آمین. تھینک یو پاسٹر، بہت مہربانی، شکریہ. خاص بات اس میں یہ دیکھنے والی ہے کہ اسحاق نے اپنی بیوی کے لیے خداوند سے دعا کی. مجھے بڑا اچھا لگا جب پاسٹر لطیف نے اپنی وائف کے لیے دعا کی تھی. دیٹ از پرپزلی، میں یہ کہوں گا کہ ہمیں اپنے جو خونی رشتے کہہ لیں یا لا کے ذریعے سے رشتے کہہ لیں، ان کے لیے دعا کرنا بہت ضروری ہے. ہم کیوں دوسروں کو کہتے ہیں کہ آپ ہمارے لیے دعا کریں؟ مقصد یہ، اب یہ اس میں برائی بھی نہیں ہے کہ میں یہ لفظ کہہ رہا ہوں کہ دوسروں کو کہیں گناہ کی، اس میں برائی بھی نہیں ہے، اس میں کوئی برا نہیں ہے. لیکن کیا اصل میں کلام کیا کہتا ہے؟ ہمیں اپنے بیٹوں کے لیے، اپنی بیوی کے لیے، اپنے لیے دعا کریں، اپنے ماں باپ کے لیے، اپنے بہن بھائیوں کے لیے. یہ بہت ضروری ہے. آپ کو نہیں پتا کہ آپ جس کو کہہ رہے ہیں کہ وہ خدا کے ساتھ کتنا نزدیک، آپ کو نہیں پتا کہ آپ اگر مجھے دعا کرنے کے لیے میں خدا کے ساتھ کتنا نزدیک ہوں. لیکن اس میں برائی نہیں ہے، لیکن برائی اس لیے ہے کہ زیادہ بہتر ہے کہ ہم خود کریں، اپنے بیٹوں کو خداوند کے حوالے کر دیں. یہ لے خداوند، اس کو میں نے پالنا ہے، اس کو ٹھیک کر، اس چیز کو ٹھیک کر، خداوند ٹھیک کرے گا. اگر میں اپنے بیٹے کو پاسٹر جان کے حوالے کر دیتا ہوں، کہتا ہوں پاسٹر جان آپ اس کے لیے دعا کریں، آپ اس کو ٹھیک کریں، یہ ٹھیک ہو جائے گا. ڈفرنٹ ہے، ہو تو جائے گا، یسوع نے کرنا ہے، لیکن ڈفرنٹ ہے. خدا مجھے چاہتا ہے کہ میں کروں. رائٹ، دس از دا مین امپورٹنٹ تھنگس ان اٹ. یہ جو ہے، اور ربکا ہم پہلے پڑھ چکے ہیں کہ ربکا کون تھی. ٹھیک ہے، جب اس نے اپنے شاگرد کو اپنے نوکر کو بھیجا تھا، اور وہ بیتویل لکھا ہوا ہے، آپ ضرور دیکھیے گا. 24ویں باپ میں 23ویں باپ میں لکھا ہوا ہے، 24ویں باپ میں لکھا ہوا ہے. خیر نہیں، ہم وہاں واپس پیچھے نہیں جائیں گے. اور یہ میں حوالہ اسی لیے دوبارہ پڑھ رہا ہوں کہ یہ ہمارے ساتھ ساتھ چلتے رہتے ہیں. ربکا جو ہے وہ بیتویل کی بیٹی تھی اور لابن کی بہن تھی. اب یہی جو ہے وہ یسوع کو ربکا کہے گی کہ تم میرے بھائی لابن کے پاس جا، اور اس سے جا کے وہاں پہ اس کے گھرانے سے وہاں سے شادی کر کے. دیکھیں کتنا کنیکشن ہے. اور اگر ہم یہ چیزیں یاد نہیں رکھتے تو ہم نے کوئی اسٹڈی نہیں کی بائبل کی. ہم نے بائبل کی اسٹڈی نہیں کی. ہم لوگوں کی دیکھا دیکھی جس پادری نے سنا دیا، ہم نے اس کی پادری کی آگے میسج دے دیا. سنی سنائی باتیں کی. سنی سنائی باتیں میچور جو ہے کرسچن جو ہے وہ کبھی نہیں کرے گا. بیبی کرسچن ضرور کرے گا. اس کو دودھ پینے کی عادت ہے، وہ دودھ پیے گا اور دودھ ہی پیتا رہے گا. یہاں سے سنی وہاں کہہ دی، وہاں سے سنی، چاہے غلط ہی کیوں نہ ہو. ٹوٹلی رانگ، ایبسولوٹلی رانگ.
اگر میں نے میچور بننا ہے تو کلام مقدس کا خود مطالعہ کروں، خداوند کے پاس خود بیٹھوں، خداوند سے خود مدد مانگوں. خیر ایک دفعہ نہیں، 2 دفعہ نہیں، تیسری دفعہ نہیں، چوتھی دفعہ، 10 دفعہ بائبل کی سمجھ نہیں آتی تو نہ آئے، لیکن خداوند کا وعدہ ہے کہ میں تمہیں سمجھ دوں گا اور وہ دے گا. کیوں؟ اس لیے جب وہ پاس بیٹھتا ہے. ایک قصہ بتاتا چلو، شاید میرا خیال بتایا بھی ہوئے، رہنے دیں قصے کی باتوں کو رہنے دیں، خداوند کے کلام کی بات کریں. باتیں کی بیٹی اور اس کی ماں تھی، اور اس نے اپنی بیوی کے لیے دعا کی، اور ظاہر ہے خداوند نے انہیں جو ہے 2 بچوں سے دی. اور آپ آگے پھر قصہ جانتے ہیں کہ سب کچھ لکھا ہوا ہے، آگے پڑھنے کی ضرورت بھی نہیں ہے، یہ اگر ضرور پڑھیں گے تو. اور ایک جو حق ہے پلوٹے کا وہ میں بتاتا چلوں، جو کہ 29 ورس میں لکھا ہے، بلکہ 28 سے شروع ہوتا ہے. کیا لکھا ہوا ہے؟ اور اسحاق یوسف سے پیار کرتا تھا کیونکہ وہ اس کے شکار کا گوشت کھایا کرتا تھا، اور ربکا یعقوب کو پیار کرتی تھی. اور یعقوب نے دال بنائی، اور عیسو جنگل سے آیا اور بے دام ہو رہا تھا. عیسو نے یعقوب سے کہا کہ یہ جو لال دال ہے مجھے کھلا دے، کیونکہ میں بے دام ہو رہا ہوں. اس لیے اس کا نام ادوم بھی تھا. ادوم یعنی مشکل، جو آگے آپ نے پڑھا ہوا ہے کہ یہ اس کے پیٹ میں دو قومیں لڑ رہی تھی. اس نے کہا کہ یہ مشکل جو یہ ادوم میرے کیوں پیٹ میں ہے، اور اس سے اس نے اپنے بڑے ہونے کا حق کھویا. عیسو نے کہا کہ دیکھ میں تو مرا جاتا ہوں، پلوٹے کا حق میرے کس کام آئے گا. تب یعقوب نے کہا کہ آج ہی مجھ سے قسم لے کہ میں اس نے اس سے قسم کھائی، اور اس نے اپنا پلوٹا حق یعقوب کے ہاں بیچ دیا. تو اس باتوں کو ہمیں رکھنا بہت ضروری ہے. اور آگے ہم 26ویں آیت میں پڑھیں گے، ابھی پڑھ دوں تو زیادہ بہتر ہے، پھر ہم 26 جب دیکھیں گے تو پھر پڑھیں گے، جو کہ 34ویں آیت میں لکھا ہوا ہے. اور یہ پڑھ کے آپ مجھے بتائیں کہ یہ کیوں ایسا ہوا. 34ویں آیت، 26واں باب، پیدائش کی کتاب 26واں باب، اس کی 34ویں آیت. کون پڑھے گا؟ 25واں باب ہے. 26واں باب پڑھے. میں صرف بتانے لگوں، ہم اگلے ہفتے پڑھیں گے 26واں. میں 34 آیت پڑھ کے تو آپ کو دکھانا چاہتا ہوں کہ بائبل کتنی خوبصورت ہے اور کتنی اٹیچ ہے، اور ہم نے کیوں ایسے دیکھا، کیوں یہ علیحدہ ہوا. جی پڑھیں گے آپ. جب عیساؤ 40 برس کا ہوا تو اس نے بیری ہتی کی بیٹی یوت اور ایلون ہتی کی بیٹی بشات سے بیاہ کیا، اور وہ اسحاق اور ربکا کے لیے وہاں بمال جان ہوئی. آمین. کہاں ابراہیم نے اسحاق کو علیحدہ کیا، کہاں ابراہیم نے جب وہ بڑا ہو گیا اسحاق کو علیحدہ کیا، اور کہاں یہ اسی اسحاق کا بیٹا جو ہے خود بخود علیحدہ ہو جاتا ہے. کیسے علیحدہ ہوتا ہے کہ یہ وہی ہتی ہیں جو ان کے دشمن کہہ لیں یا ان کے نفرت کرنے والے کہہ لیں، کیونکہ ہتھیوں نے کہا تھا، افرون نے ہی کہا تھا کہ ابراہیم یہاں سے سب کچھ مال لے لے اور تو یہاں سے نکل جا پلیز، یہ میرے جو لوگ ہیں یہ تیرے دشمن ہیں، مار دیں گے تجھے، یہ کیونکہ تو خدا کے ساتھ چلتا ہے اور خدا تجھے سرفراز کرتا ہے، تو تجھے مار دیں گے، نکل جا یہاں سے. یعنی ہتھیتی لوگ جتنے بھی ہیں وہ خدا کو نہیں جانتے تھے، اور یہ نہ جاننے والوں میں یسوع شامل ہو گیا. کیسے شامل ہو گیا کہ اس کی جو کرتوتے ہیں وہ بیبی کرسچن جیسے نہیں ہوتے، بھٹک جاتے ہیں، ادھر جانا ادھر جانا، اپنے حق دے دیا، بڑے ہونے کا حق دے دیا. اور بڑے ہونے کے حق سے ہم آگے پڑھیں گے اچھی طرح جانتے ہیں کہ یعقوب کو کیوں برکت مل گئی پھر، کیونکہ حق تو اس نے پہلے دے دیا تھا. اب ہم کیوں کہیں کہ یعقوب نے چلاکی کی؟ یہ تو نہیں کہہ سکتے.
کیونکہ حق تو اس نے دے دیا اور اس نے اپنے بڑے بیٹے کو برکت دینی تھی، تو حق تو اس کے پاس تھا. اب اسی طرح ہم آگے بھی پڑھیں گے جو لکھا ہوا ہے کہ یعقوب کو منع کیا تھا اپنا ربکا نے کہ تو حتیتیوں سے شادی نہ کرنا. تو بھائیو اس طرح ہمارا کلام جو ہے وہ ہمارے درمیان میں ہماری جانچ کے لیے سب کے ساتھ جو ہے وہ تعاون کرتا ہے اور یکساں پیش آتا ہے. آج میں نے وقت آپ کا 10 منٹ زیادہ لے لیا، بلکہ 15 منٹ زیادہ لے لیا ہے. میں معافی چاہتا ہوں اس چیز کے لیے، لیکن اچھا ہوا کہ کل کی باتیں جو ہیں یا گزری کی باتیں جو ہیں وہ آج ہمیں پتہ چل گئی ہیں، تاکہ ہم خدا کے خلاف گناہ نہ کریں. اچھا ہوا کہ مجھ پہ مصیبتیں آئیں تاکہ میں خدا کے آئین سیکھ جاؤں. خدا آپ سب کی برکت دے اور اپنے جلال کے لیے کثرت سے استعمال کریں. آمین. ڈاکٹر صاحب بہت بہت شکریہ اور گاڈ بلیس یو. بہت ہی گڈ آپ وے آف ٹیچنگ جو ہے اس کو ہمیں اسٹڈی کا جو ہے بہت اچھے طریقے سے آپ نے اسٹڈی کروائی اور یقیناً سب نے بہت اچھے طریقے سے اس کو سیکھا سمجھا. اور خدا کرے کہ یہ ہم ایسے نہ ہوں کہ صرف ہم نے اس کو آج کے لیے سیکھا ہو. یہ جب تک ہے ہم اس دنیا جہاں میں یہ اسٹڈی یوں ہی ہمارے دماغوں میں رہے کہ ہم ہمیشہ اس کو یاد رکھ سکیں. اور اب آئے ہم سب شکر گزاری کی دعا کے لیے اپنی آنکھوں کو بند کریں گے اور میں ہمارے ساتھ بھائی اطمینان رکھتے ہیں. میں ریکویسٹ کروں گی کہ وہ اس دعا میں ہماری رہنمائی کریں. ہلو جی بھائی جان. جی آئیے ہم اپنے سروں کو جھکائیں گے اور خدا ان کی حضوری میں دعا مانگیں گے. خدا باپ، خدا بیٹے، خدا روح القدس، میں تیرا شکر کرتا ہوں، تیری تعریف کرتا ہوں. تو جو بھلا